الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت مبارکہ کا آخری حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تو تم انہیں معاف فرما دو اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 امور کا حکم ارشاد فرمایا۔ فاعف عنہم، اے میرے محبوب آپ انہیں معاف فرما دیں۔ پھر فرمایا واستغفر لہم، ان کی سفارش کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ پھر فرمایا وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں، اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کو توکل کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مشورہ کرنا، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ مشورہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملہ میں دوسرے شخص کی رائے دریافت کرنا، اس کو مشورہ کہا جاتا ہے، اور یہ مشورہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ عموماً مشورہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ خود کسی معاملہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں اسے کروں یا نہ کروں، اگر کروں تو کس طریقے سے کروں، تو کسی معاملہ میں بندہ خود متردد ہوتا ہے تو اپنے اس تردد کو رفع کرنے کے لیے دوسرے کسی صاحب رائے کی رائے لے لیتا ہے تاکہ اس کا تردد زائل ہو جائے۔ عام طور پر ہمارے جو مشورے ہوتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول چونکہ تردد سے پاک ہیں، ان کے علم میں شک شبہ یا تردد نہیں ہوتا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ سرکار کی رائے میں کوئی نقص ہے یا سرکار کے علم میں کوئی کمی ہے، بلکہ یہ اس لیے سرکار کو فرمایا گیا کہ محبوب ان سے مشورہ کریں کہ یہاں مشورے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جن سے مشورہ کریں گے ان کی دلجوئی ہو جائے گی، ان کی عزت افزائی ہو جائے گی، وہ آپ کی بارگاہ میں اپنی ایک حیثیت سمجھنا شروع ہو جائیں گے، تو ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تعظیم و تکریم کے لیے، عزت افزائی کے لیے، انہیں مزید اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اور آپ کے مشورہ کرنے سے یہ فائدہ بھی ہو جائے گا کہ محبوب جب آپ مشورہ کریں گے تو یہ آپ کا عمل مبارک بنے گا جو سنت کہلائے گا، اور اس آپ کے عمل کی بعد والے آپ کے امتی اتباع کریں گے تو ان کے معاملات تو مشورہ سے حل ہو ہی جائیں گے، لیکن آپ کی سنت پر عمل کرنے کا انہیں اجر بھی مل جائے گا، ثواب بھی عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو مشورہ ہمارا عمومی جو مشورہ ہوتا ہے عام حالات میں، وہ تو رفع تردد کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کسی کی رائے دریافت کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مشورہ فرماتے ہیں تو سرکار صرف دوسروں کی عزت افزائی کے لیے، بلکہ خود رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم نے
مختلف مواقع پر مشورہ فرمایا، اور جب اللہ رب العالمین نے مشورہ فرمایا تو وہ بھی ظاہر ہے جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی دلجوئی، اس کی تکریم کے لیے، عزت افزائی کے لیے مالک کریم مشورہ فرماتا ہے۔ مثلا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مالک کریم نے جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ اس میں صرف ان کی رائے کو ظاہر کرنا اور ان کی عزت افزائی کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی رب العالمین نے مشورہ فرمایا، اور سرکار کی اس میں تعظیم ہے، عظمت کا اظہار ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ اقدس میں تھے اور اپنے معمول کے مطابق آپ باہر تشریف نہیں لائے، تو جب حضور کافی دیر گزر گئی باہر ابھی تشریف نہیں لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو حضور کی دید کے منتظر رہا کرتے تھے اور جن کی نگاہیں در مصطفیٰ پر ٹکی رہتی تھیں کہ کب جلوہ محبوب ہو اور ان کے دل کو سکون آئے، تو وہ پریشان ہوئے کہ سرکار تشریف نہیں لائے، اور کافی انتظار کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور سرکار نے اپنا سر اقدس سجدے میں رکھ دیا، اور سرکار کا یہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ اب حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں، اتنا طویل سجدہ کیا۔ جب آپ نے سر اقدس اٹھایا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا، ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم، کہ میرے رب تبارک و تعالی نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے کہ میرے محبوب آپ کی امت کے بارے میں کیا کروں، کیا سلوک کروں آپ کی امت سے۔ فقلت، تو میں نے عرض کی، ما شئت اے رب ہم خلقوں کا و عبادوں کا، کہ مالک جو تیری مشیت میں آئے، اس لیے کہ وہ تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں، تو جیسے چاہے ان سے سلوک فرما۔ سرکار فرماتے ہیں فاستشارنی الثانیہ، اللہ رب العالمین نے دوبارہ مجھ سے مشورہ مانگا۔ فقلت لہ کذالک، میں نے دوبارہ یہی عرض کیا کہ مالک تیرے بندے ہیں، جیسے چاہے سلوک فرما۔ فقالا، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا اخزنک فی امتک یا محمد، اے میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بشارت دی کہ جنت میں سب سے پہلے میری امت کے 1000 بندے داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70 ہزار بندے ہوں گے، اور یہ بے حساب جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مجھے فرمایا کہ محبوب آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، سوال کیجئے قبول کیا جائے گا۔ تو میں نے مالک کا یہ پیغام لانے والے سے، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ جو مانگوں وہ رب دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ رب العالمین اسی لیے آپ سے فرماتا ہے کہ آپ مانگیں، وہ دینا ہی چاہتا ہے، اسی لیے وہ یہ آفر دے رہا ہے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے رب سے جو بھی مانگا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا، اور میرے رب نے جو مجھے عطا فرمایا اس پر فخر نہیں کرتا، البتہ سرکار نے وہ چیزیں چند ایک گنوائیں جو بڑی بڑی اہم چیزیں تھیں جو سرکار کی طلب پر اللہ نے حضور کو عطا فرمائیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے وجود کی برکت سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ میرے رب نے یہ بھی کرم فرمایا ہے کہ میری امت نہ بھوکی رہے گی اور نہ ہی مغلوب ہوگی، اور میرے رب نے یہ بھی کرم فرمایا کہ مجھے حوض کوثر عطا فرما دیا۔ یہ جنت میں ایک نہر ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے عزت بھی عطا فرمائی، فتح بھی عطا فرمائی، اور مجھے ایسا رعب بھی عطا فرمایا کہ جو 1 مہینے کی مسافت سے بھی لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔
اور میرے رب نے یہ بھی مجھ پر کرم نوازی فرمائی کہ قیامت والے دن جنت میں سارے نبیوں سے پہلے میں داخل ہوں گا اور امتوں میں سے میری امت داخل ہوگی، اور میرے رب نے یہ بھی ہم پر کرم نوازی فرمائی کہ میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، اور ہمارے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں حلال کر دی گئیں جو پہلی امتوں پر ممنوع تھیں، اور اب ان کے بارے میں ہم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے جس کے ابتدا میں آپ سماعت فرما چکے کہ سرکار بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ استشارانی، میرے رب نے مجھ سے مشورہ مانگا۔ تو ظاہر ہے یہ مشورہ صرف اظہار عزت کے لیے، اظہار عظمت کے لیے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب ہم کسی معاملہ میں مشورہ کرتے ہیں تو ہمارا مشورہ تو عموماً رفع تردد کے لیے ہوتا ہے، شکوک و شبہات کو زائل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو مشورہ کرتے ہوئے مختلف آراء سامنے آ جاتی ہیں، جس سے معاملہ کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے اور معاملہ کے مختلف پہلو بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس کے مختلف پہلو روشن ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کس پہلو کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اس بارے میں ہم علی وجہ البصیرت، یعنی مکمل اعتماد کے ساتھ اور مکمل فہم و فراست کے ساتھ اس کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ مشورہ کرتا ہے وہ عموماً کامیابی کو پا لیتا ہے اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، ناکامی سے محفوظ رہتا ہے اور پریشانی اس کے نزدیک نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ کی اسی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، ما ندما من استشارہ، کہ جس نے مشورہ کر لیا وہ ندامت سے محفوظ ہو گیا، وہ پریشانی نہیں اٹھائے گا۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ مشورہ کرنا چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں حکم ہے تو یہ شریعت کے احکام میں سے ہے، اس لیے مشورہ کرنا چاہیے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہر معاملے کا مشورہ ہر شخص سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جس قسم کا معاملہ ہو اس قسم کے صاحب رائے افراد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مثلا اگر دینی کسی معاملہ میں مشورہ کرنا ہو تو ظاہر ہے کسی دین کے سمجھنے والے عالم اس سے مشورہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر جنگی معاملات میں مشورہ کرنا ہو تو ظاہر ہے افواج سے مشورہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر سیاسی حالات کے بارے میں مشورہ کرنا ہو تو کسی سیاسیات کے ماہر سے مشورہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر معیشت کے بارے میں مشورہ کرنا ہو تو ماہر معاشیات سے مشورہ کیا جائے گا۔ تو جس قسم کا معاملہ ہو اس قسم کے صاحب رائے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہر معاملے کا مشورہ اگر ہر کس و نقص سے کرتے رہیں گے تو معاملہ سنورنے کی بجائے بگڑے گا اور اس کے اندر مزید الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ معاملے کو صاحب معاملہ اور صاحب رائے کے سامنے رکھیں۔ اب جس سے ہم مشورہ مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی ذہن میں تسلی ہونی چاہیے کہ وہ امین ہے، امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرے گا، نیک نیتی سے مشورہ دے گا، بد نیتی سے مشورہ نہیں دے گا۔ ہمارے ذہن میں بھی اس کے بارے میں یہ صفائی ہونی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس سے مشورہ کر رہے ہیں وہ ہے تو ماہر، لیکن ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ یہ بدنیتی سے مشورہ نہ دے۔ ممکن ہے اگر یہ شکوک و شبہات ہوں تو وہ صحیح مشورہ بھی دے رہا ہو، لیکن ہم اپنے ذہن کے شکوک کی وجہ سے اس کے صحیح مشورے کو ترک کر کے خود اس کی خلاف ورزی کر کے نقصان کے مرتکب ہو جائیں۔ اس لیے اپنا ذہن بھی اس کے بارے میں صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور وہ جو مشورہ دینے والا ہے اس کو بھی اپنے اس منصب کا اور اپنے اس مقام و مرتبے کا لحاظ ہونا چاہیے کہ وہ امین ہی ثابت ہو اور وہ خیانت نہ کرے۔ خیانت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک نیتی سے
جو اس کی فہم و فراست کہتی ہے اس کے مطابق مشورہ دے، اور امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو اگر پوشیدہ رکھنے والا معاملہ ہے تو ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے، وہ راز میں رکھے، پردے میں رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے اور اسے اس کی امانت کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جب کسی معاملہ میں ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو ایک سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں اور متعدد افراد سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب متعدد افراد سے مشورہ کریں گے تو ہر شخص اپنی فراست کے مطابق رائے دے گا۔ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ آراء آپس میں مختلف ہو جائیں۔ جب آراء آپس میں مختلف ہوں گی تو ان میں سے زیادہ درست اور زیادہ صحیح رائے تو کسی ایک کی ہوگی، باقیوں میں سے بعض کی رائے ظاہر صحیح تو ہو لیکن اصح نہ ہو، زیادہ بہتر نہ ہو، اور بعض کی رائے ممکن ہے صحیح ہی نہ ہو، اس میں خطا ہو۔ تو جن لوگوں نے رائے تو نیک نیتی سے دی لیکن وہ رائے خطا پر مبنی تھی، ان کی اس رائے دینے میں بدنیتی چونکہ شامل نہیں، اس لیے انہیں خطا پر مبنی رائے دینے کے باوجود گناہ نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے چونکہ نیک نیتی سے دیانت دارانہ طور پر اپنی رائے دی، اس لیے اللہ رب العالمین انہیں ایک طرح کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر اسی کی رائے پر عمل کر لیا گیا اور نقصان بھی ہو جائے تو بھی وہ مشورہ دینے والا کیونکہ نیک نیتی سے مشورہ دے رہا ہے، اس لیے اسے مجرم اور خطاوار نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ نقصان پہنچانے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ جب یہ اصول ذہن نشین ہو گیا تو اسی اصول کے تناظر میں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایک دینی معاملہ ہو، متعدد اہل علم اس کے بارے میں رائے قائم کریں تو ظاہر ہے آراء مختلف ہو سکتی ہیں، اور جتنے بھی اہل علم نے رائے اپنی اپنی قائم فرمائی وہ نیک نیتی سے سرکار کی امت کی رہنمائی کے لیے رائے قائم فرمائی۔ ان میں سے اگر کسی کی رائے خلاف واقع یا خلاف حقیقت مبنی بر خطا بھی ہو گئی تو بھی وہ مجرم نہیں کہلائیں گے، ان پر گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین انہیں محنت کرنے کا اور دیانت کے ساتھ رائے دینے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تو ظاہر ہے مختلف قسم کی آراء آتی، ان میں سے عمل تو ظاہر ہے کسی ایک پر ہی ہوتا، لیکن باقی جو آراء ہوتی ان پر سرکار کسی گرفت کا، کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جب کسی معاملہ میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھیں، مجلس مشاورت منعقد ہو تو وہاں کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسا صاحب رائے بندہ بھی شامل ہو جائے جس کا نام محمد یا احمد ہو، اس لیے کہ جس طرح اس معاملہ میں اس بندے کی فہم و فراست کا عمل دخل ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی کا نام محمد یا احمد یعنی سرکار کے ناموں میں سے کوئی نام اس کا ہوگا تو اس کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین عقدوں کو حل فرما دے گا۔ خود حضور پر نور صاحب البرکات مجمع الکرامات نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم مشورہ کرنا چاہے تو مشورہ میں ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کا نام احمد یا محمد ہو، اور وہ جماعت اس کو اپنے مشورہ میں شامل کریں تو اس میں برکت ہوگی۔ اس لیے جب مشاورت کی مجلس ہو تو ایسے نام والے کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ مشورہ کرنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن مشورہ کس قسم کے معاملات میں کریں گے؟ مشورہ یاد رکھیں اس معاملہ میں کیا جائے گا جس معاملہ میں شریعت کا کوئی واضح حکم موجود نہ ہو۔ جن معاملات میں شریعت واضح ہدایات دے چکی، وہ احکام منسوس ہو گئے،
اب ان معاملات اور احکام میں کسی دوسرے کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا نمازوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، ظاہر شریعت 5 مقرر کر چکی ہے، اب اس تعداد کے بارے میں کسی اور کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے چاہیے یا نہیں، یا کتنے رکھنے چاہیے، شریعت چونکہ رہنمائی فرما چکی ہے، اس لیے اب ایسے معاملات میں کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ مشورہ انہی معاملات میں ہوتا ہے جن معاملات میں شریعت نے کوئی خاص تعین نہ فرمایا ہو، کوئی حد مقرر نہ فرمائی ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ مشورہ تو کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرنے کے بعد محبوب آپ جب کوئی پکا ارادہ کر لیں، آپ ارادہ پکا کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ ہم کریں گے، لیکن جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی رائے سامنے آنے کے بعد بندہ پابند نہیں ہو جاتا کہ اس کی رائے پر ہی عمل کرے، بلکہ اس کے اپنے ذہن میں اس سے بہتر کوئی رائے آتی ہو، خیال تصور آتا ہو تو وہ اس پر عمل کرے۔ مشورہ کرنے سے بندہ جو رائے آئی ہے اسی رائے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوتا، عمل اس نے اپنی رائے پر ہی کرنا ہے۔ اگر وہ دوسری رائے اس کو پسند آئی تو وہ بھی اسی کی رائے کہلائے گی، اور یہ اپنی رائے کے مطابق اس کو بہتر سمجھ کر اس پر عمل کرے گا۔ تو اذا عزمت، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ بہر صورت آپ ہی نے کرنا ہے کہ کس پر عمل کرنا ہے۔ تو جب مشورہ طلب کرنے والا کسی دوسری کی رائے کا پابند نہیں، تو مشورہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو رائے ہی رہنے دے، رائے ہی سمجھے، وہ اسے اپنا حکم سمجھ کر اسے نہ سنائے کہ تم نے یہ ہی کرنا ہے۔ اور اگر مشورہ طلب کرنے والا اس کی رائے کے خلاف کوئی عمل کر لے تو پھر بعد میں یہ کڑتا رہے کہ میں نے تو اس کو یہ کہا تھا، اس نے میری مانی ہی نہیں، یا خدا نہ خواستہ اس معاملے کے اندر اس کی توقع کے مطابق وہ کام نہ ہو سکے تو پھر لوگوں کو بتاتا رہے کہ میں نے تو کہا تھا نا کہ اس طرح کر لو، میری مان لیتا تو اچھا ہوتا۔ یہ ناجائز باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے رائے مانگی گئی، اس نے رائے دے دی، اس پر اسے اجر و ثواب مل گیا۔ اب اس معاملے کو رائے کی حد تک ہی رہنے دے، نہ تو اس نے حکم اس پر دیا ہے اور نہ ہی یہ اس پر کوئی جبری تسلط اور اختیار رکھتا ہے۔ رائے ہے، رائے اس نے دے دی، فیصلہ اسی نے کرنا ہے جس کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پکا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ توکل کیا ہوتا ہے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر اعتماد کر کے، اپنے معاملے کو اس کے سپرد کر کے، اپنے جو رائے جو فیصلہ قرار پایا اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ اور بندہ جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے تو مالک کریم اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، بلکہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ ہر مشکل میں اسے کافی ہو جائے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو چونکہ اس نے دنیا پر بھروسہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے دنیا کے ہی سپرد کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، مالک کریم اسے ہار نہیں آنے دیتا، اسے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اور یہاں یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا، اس پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بندہ اسباب ہی چھوڑ دے، کام کرنا ہی چھوڑ دے، بلکہ جو فیصلہ قرار پایا کہ اس طرح کرنا ہے ان اسباب کے مطابق بندہ کام کرے۔ پھر وہ کام انجام کو کیسے پہنچے گا، اس کا کام ہے کرتے رہنا، انجام پر پہنچانا اللہ رب العالمین کی کرم نوازی کے ذمہ ہے۔ تو اسباب عادیہ کو ترک کرنا یہ توکل نہیں، بلکہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا یہ توکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دینی اور دنیاوی ہر قسم کے معاملات میں مشورہ کرنے کا پہلے حکم دیا،
اور مشورہ کرنا خود ایک سبب ہوتا ہے، خود ایک کام ہوتا ہے۔ اگر ترک اسباب کا نام توکل ہوتا تو مشورہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اس لیے توکل کا صحیح مفہوم سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔